اب آئیں قل اعوذ برب الناس میں، سورۃ الناس میں دیکھیں اللہ نے یہاں پہ صرف ایک چیز سے پناہ منگوائی ہے، لیکن اللہ نے اپنی 3 مختلف صفات کا ذکر کیا اور کہا کہ ان 3 صفات کے ذریعے ایک چیز سے پناہ مانگو۔ دیکھیں قل اعوذ برب الناس، لوگوں کے رب کی پناہ، مالک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ، الہ الناس، لوگوں کے الہ خدا کی پناہ۔ 3 صفات ہو گئے اللہ کی، اور کس سے محفوظ رہنے کی جو ہے، کس کے شر سے پناہ کی جو ہے دعا منگوائی جا رہی ہے؟ صرف ایک چیز، وہ ہے وسوسہ جو انسان اور جن لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں وسوسے کا تعلق انسان کے جسم سے نہیں ہے، انسان کے اندر سے، یعنی وسوسوں سے انسان ایمان سے بھی پھر جاتا ہے۔ وسوسے اتنے خطرناک ہوتے ہیں، لوگوں کے ڈاؤٹس میں مبتلا کر دیتا ہے شیطان وسوسوں کے ذریعے، چاہے وہ انسانوں میں سے شیاطین ہو یا جناتوں میں سے شیاطین ہو۔ وسوسہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس میں جسمانی تکلیف تو زیادہ نہیں ہے، لیکن ایمان سے انسان ہاتھ دھو سکتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں سورۃ الفلق میں، چونکہ جسمانی تکلیفوں سے نجات کی دعا ہے، جسمانی تکلیفوں کے شر سے نجات کی دعا مانگی جا رہی ہے، تو وہاں صرف اللہ کی ایک ہی صفت کا ذکر ہے۔ لیکن جب وسوسے کا ذکر ہے تو اللہ نے اپنی 3 صفات کا ذکر فرمایا، کہ اس طرف اشارہ کیا کہ جو وسوسہ ہے اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنا، یہ جو ہے تمام نقصانات میں سب سے بڑا نقصان ہے۔ دنیا میں وقتی طور پہ تکلیف ہو جائے، جسم میں تکلیف ہو جائے تو یہ تو معمولی بات ہے، اس میں ٹھیک بھی ہو جائے گا انسان، کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے تو پھر یہ بہت بڑے نقصان میں ہے، بہت بڑے خسارے میں۔ اس وجہ سے اتنے بڑے خسارے سے بچنے کے لیے اللہ نے 3 صفات کی پناہ مانگنے کا حکم دیا، یعنی 3 صفات کے واسطے سے اللہ کی پناہ حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسلام اور ایمان کے درمیان جو میں نے فرق بتایا ہے، اس کے باوجود یہ یاد رکھیں کہ یہ دونوں لازم اور ملزوم ہے۔ ایک مومن اور مسلم کے اندر دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر مومن ہے تو مسلم بھی ہوگا، مسلم ہے تو مومن بھی ہوگا۔ کیا مطلب؟ کہ جب دل میں عقیدہ رکھتا ہے اللہ الایمان باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتا ہے تو نیک اعمال بھی کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ نیک اعمال نہیں کر رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں ایمان رچا بسا نہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی کے دل میں ایمان راسخ ہو جائے، اس کے دل میں ایمان رچ بس جائے اور وہ ظاہری اعمال نہ کرے۔ ہمارے یہاں بڑا یہ ایک فیشن سا ہو گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مومن ہوں، دل سے مسلمان ہوں میں، اور اعمال نہیں ہو پا رہے ہیں تو اللہ ہدایت دے دے، دعا کیجیے اللہ ہدایت دے دے۔ یہ بات وہ اپنے کاروبار کے متعلق نہیں کہیں گے۔ آپ اس سے کہیں کہ ایسا کریں کہ اپنی دکان بند کر کے بیٹھ جائیں، اللہ تو رازق ہے، دعا کریں اللہ روزی دے دے، تو وہ کیا کہے گا؟ وہ یہ کہے گا کہ بھئی اللہ رازق تو ہے لیکن خود تو کوشش کرنی ہوگی نا، اس لیے میں دکان کھول رہا ہوں، میں تجارت کر رہا ہوں، اب اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں اللہ اس میں برکت دے۔ تو ان سے کہیے کہ اسی طرح پہلے نماز پڑھیے پھر اللہ سے ہدایت مانگیے، خود کوشش کیجیے۔ اسلام ایمان یہ دونوں لازم اور ملزوم ہے، دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ اب ہم نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ بڑے پکے مومن ہیں۔ اب نماز تو ایک فرسٹ اسٹیپ ہے، اسلام صرف نماز نہیں ہے، اسلام بہت وسیع دین ہے، پوری زندگی پر حاوی ہے یہ دین، ہر پہلو پر حاوی ہے زندگی۔ یہ اسلام میں جو نماز ہے یہ تو ابتدائی درجے کی چیز ہے، یعنی پہلا درجہ، سب سے فرسٹ اور یقیناً موسٹ امپورٹنٹ چیز اگر کہیں تو غلط نہیں ہے، لیکن یہ فرسٹ اینڈ بیسک چیز ہے، اس کے بغیر اسلام کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسی لیے کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے دین کا ستون ہے، اس کا پلر۔ اب پلر کو ہٹا دے عمارت گر جائے گی، نماز کو ہٹا دیں آپ کا دین ختم ہو جائے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ صرف اچھی بولیے، میٹھی میٹھی باتیں کر لینے سے، اصل تو دل صاف ہونا چاہیے، اچھی باتیں کر لیں، غیر محرم سے بات کر رہے ہیں، کیا حرج ہے، میری نیت تو صاف ہے ماشاءاللہ۔ تو بے نمازی کے متعلق یہ یاد رکھیں کہ فقہا کے درمیان اختلاف ہے کہ وہ مومن ہے یا کافر ہے۔ فقہائے حنابلہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ شخص جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہے، اسے نہ ہی غسل دیا جائے گا، نہ ہی اس پر اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور نہ ہی اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جائے گا۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر کیا۔ تو امام احمد کہتے ہیں کہ جب اس نے کفر کیا لہٰذا وہ کافر ہو گیا، اور جب وہ کافر ہو گیا تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، وہ کافر ہو گیا تو اس کی تجہیز و تکفین نہیں کی جائے گی، وہ کافر ہو گیا تو اسے مسلمانوں کے ساتھ دفنایا نہیں جائے گا، وہ مومن نہیں ہے، اس کو کافر کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا۔ امام احمد بن حنبل اور فقہائے حنابلہ کی دلیل ہے، اور اس کے برخلاف جمہور فقہائے کرام جن میں فقہائے حنفیہ بھی ہیں
ان کی یہ رائے نہیں ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس شخص نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر والا، کافروں والی حرکت کی، اس نے کافر نہیں ہوگا، کفر کیا۔ راجح قول یہی ہے، صحیح بات یہی ہے کہ اگر ذرہ برابر بھی دل میں ایمان ہے تو وہ انشاءاللہ کافر تو نہیں ہوگا، البتہ زبردست دھلائی ہوگی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ احادیث آپ جب پڑھیں گے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بے نمازیوں کے لیے کیا وعیدیں اللہ تعالیٰ نے سنائی۔ بہرحال اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے، کسی کو تو کر دے۔ اصول تو اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ جو عمل کرے گا وہ جائے گا، اور جو عمل نہیں کرے گا اس کو سزا کاٹنا ہے۔ اگر مومن ہے تو سزا کاٹ کے ایک لمبی مدت تک کبھی نہ کبھی نکالا جائے گا، وہاں کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، یہاں ایک سیکنڈ کوئی انگلی آگ میں رکھ نہیں سکتا۔ ہم بڑی جرات اور سے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے دیکھ لیا جائے گا۔ بہرحال البتہ اگرچہ یہ رائے ہی صحیح ہے کہ وہ کافر نہیں ہے، لیکن کفر والا عمل کر رہا ہے وہ۔ امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک بے نمازی کی ذلت اور اس کی عار اور اس کی رسوائی کے لیے صرف یہی بات کافی ہے کہ فقہائے کرام کے درمیان اس کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ بھئی وہ مسلمان ہے بھی یا کافر۔ صرف ذلت کے لیے یہی بات کافی ہے۔ اب کافر ہو نہ ہو یہ تو بات کی بات ہے، فقہا آپ کے مسئلے میں اختلاف کر رہے ہیں، بعض کہہ رہے کافر ہے، بعض کہہ رہے مومن۔ اس سے بڑی ذلت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ نماز چھوڑنے کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، اور صحابہ میں تو کبھی تھا نہیں۔ منافقین بھی جو تھے اس دور میں 5 وقت کی نماز رسول اللہ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے مسجد میں، تاکہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ وہ منافق ہے۔ تو اسلام اور ایمان دونوں لازم و ملزوم ہیں، یعنی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک مومن، سچا مسلم وہی ہے جس کے اندر ایمان بھی ہو اور اسلام بھی ہو، یعنی ظاہری اعمال بھی وہ کرتا ہو اور اس کے علاوہ دل میں ایمان رچا بسا بھی۔ اسی لیے الاسلام کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسلام یہ ہے سب سے بنیادی چیز، گواہی دینا، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ۔ سب سے پہلی چیز کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سب سے بنیادی چیز ہے کہ جب ایک بندہ اس چیز کو تسلیم کرتا ہے اور اس کی گواہی دیتا ہے تو وہ بندہ کیا ہے؟ وہ اب اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے، اللہ کو تنہا ماننا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کہنا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول مانگنا۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم ذنبه، کہ جس شخص نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ، یعنی اللہ پر ایمان اور یقین رکھتے ہوئے رکھے، اور احتساب کے ساتھ، یعنی جو روزے وہ رکھ رہا ہے اس پر وہ اجر و ثواب کی امید بھی رکھے، ایمان اور احتساب کے ساتھ جس نے رمضان کے روزے رکھے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم ذنبه، اور جو شخص رمضان کی راتوں میں، رمضان میں قیام کرے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو، نوافل پڑھے، تراویح پڑھے، تہجد پڑھے، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، اللہ پر یقین ایمان رکھتے ہوئے اور اپنے عمل پر اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو اس کے پچھلے پورے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور اسی طرح جو ليلة القدر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو، قیام کرے، نوافل پڑھے، تراویح پڑھے، تہجد پڑھے، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ مدد کس سے چاہیں گے؟ صرف اللہ رب سے۔ سوال کس سے کریں گے؟ اللہ رب العالمین سے۔ رزق دینے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، نعمتوں کو دینے والا بھی اللہ ہے، نعمتوں کو واپس لینے والا بھی اللہ ہے۔ سوال کس سے ہوگا؟ صرف اللہ رب العالمین۔ تو سوال بھی اللہ سے ہوگا اور عبادت بھی اللہ کی ہوگی، صرف اللہ کی۔ اور عبادت کی جو خاص علامتیں ہوتی ہیں، مثلا رکوع کرنا، مثلا سجدہ کرنا، یہ ساری عبادت کے سائنز ہیں، عبادت کی علامتیں ہیں۔ تو عبادت کی علامتیں بھی اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ اگر کوئی آپ دیوار کے سامنے سجدہ کرے، یعنی دیوار کو سجدہ کرے، کسی درخت کو سجدہ کرے، درخت کے سامنے رکوع کرے، کسی انسان کے سامنے آپ رکوع کرے، سجدہ کرے، جائز نہیں، کیونکہ رکوع کرنا، سجدہ کرنا عبادت کی علامت ہے، اور عبادت کی تمام علامتیں اللہ کے ساتھ ساتھ۔ تو رکوع، سجدہ، نماز، روزہ، ذکر اور ساری چیزیں صرف اللہ کی دی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مدد بھی آپ سے، سوال مدد اللہ سے، براہ راست اللہ سے مانگنا، ہمیں چھوٹی چیزوں کو بھی اللہ سے۔ آپ اللہ سے بات کیجئے، جس طرح آپ بات کرتے ہیں، اپنے آپ سے بھی بعض لوگ بات کرتے ہیں، تو اپنے آپ سے بات کرنے کے بجائے اللہ سے بات، یہ آپ ذہن میں رکھیے، اللہ موجود ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ مجھ سے قریب ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، دوسرے پارے کی آیت ہے، اس کی تشریح انشاءاللہ کل کروں گا، میں ایک نقطہ بتاؤں گا۔
اللہ نے چاہا تھا کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ بتا دیں کہ ہم ان سے قریب ہیں. تو اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تم سے قریب ہیں, تو پھر ہمیں دور جانے کی نہیں ہے نا. ہم جب اللہ قریب ہے تو اللہ سے بات کریں. سارے انسان دور, ساری مخلوقات دھوکہ دیتی ہے, ساری مخلوقات ایسی ہیں آپ کا ساتھ چھوڑ دے, لیکن اللہ کی ذات ایک ایسی واحد ذات ہے جو ہر وقت آپ کا ساتھ. اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو آپ کو ایمان کی طرف بلا, جنت کی طرف بلا رہی, دنیا اور دنیا داری تو دوزخ کی طرف بلاتی. تو ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے, اللہ سے مانگنا ہے. تو دعا بھی اللہ سے, سوال بھی اللہ سے. اس کے علاوہ صراط الذین انعمت علیہم, اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن کے ساتھ ہمیں شریک, ہمیں کن لوگوں کو فالو کرنا ہے اور کنہیں فالو نہیں کرنا ہے. سورہ فاتحہ میں ہی بتا دیا, خلاصہ بریفلی, تفصیل تو پورا قرآن میں. فالو کرنا ہے صراط لوگوں کا راستہ فالو کرنا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا. اب وہ کون سے لوگ ہیں؟ جسے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, کہ نبی ہیں, انبیاء کو فالو کریں, پروفٹس کو فالو کریں جو معصوم ہوتے ہیں, گناہ ان سے ہو نہیں سکتے, وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, والصدیقین اور صدیقین کو فالو کریں, اور صحابہ کرام کو فالو کریں, والشہداء جو شہید ہو گئے اللہ کے راستے ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ, اللہ کے لیے شہداء کو فالو کرنا ہے, والصالحین, اور نیک لوگوں کو فالو کریں, اچھے لوگوں کو, سلف صالحین کو فالو کریں. ان حضرات وہ حضرات ہیں جو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں. ہم انہی حضرات کے راستے کی ہدایت کی طرف ہدایت کی دعا اللہ سے ہر نماز میں مانگتے ہیں, صراط الذین علیہم. اور کن لوگوں کے ساتھ نہیں ہونا ہے؟ غیر المغضوب علیہم الضالین, لوگوں کا راستہ نہ دکھائیے یا اللہ, ہمیں لوگوں کو فالو نہیں کرنا ہے جو مغضوب ہے. مغضوب علیہم, مغضوب علیہم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جن پر اللہ کا غضب نازل ہو, جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا. یہ کون لوگ ہیں؟ میں نے بتایا کہ یہ تو یہود کیسے ہو گئے مغضوب علیہم؟ ان کے پاس علم موجود تھا, تورات کا علم تھا, تورات میں مذکور تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئیں گے, لیکن انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. علم ہونے کے بعد بھی عمل نہیں کیا. تو جو لوگ علم ہونے کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, عمل نہیں کرتے, مغضوب علیہم, ان پر اللہ کا غضب نازل ہے. تو ہم سب پناہ چاہتے ہیں ایسے افراد میں ہم داخل نہ ہو, اور ولضالین, اور نہ ہی ہم ضالین میں ہونا چاہتے ہیں. ضالین کون ہے؟ جو لوگ گمراہ ہیں, سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم ہی نہیں ہے, علم کے بغیر عمل کرتے ہیں. اور ظاہر ہے جب علم کے بغیر عمل کیا جائے گا تو پھر بدعات داخل, خرافات داخل, اور آپ ادھر ادھر بھٹکنے لگیں گے, سیدھے راستے سے ہٹ جائیں گے. تو یہ ضالین ہے جن میں نصارہ ذکر کیا ہے. تو نہ ہمیں ایسا بننا ہے کہ علم کے باوجود نہ کرے, اور نہ ایسا کرنا ہے اندھی تقلید, بلائنڈلی فالو کریں کسی کو بھی. علم نہیں ہے بس جو کر رہا ہے ہم بھی کرنے لگ جائیں گے. ہمیں کتاب و سنت اور سلف صالح. بہرحال سورۃ الفاتحہ یہ بہت اہم سورت ہے, اس کا خلاصہ مختصر میں نے بتا دیا. اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کے بعد جو سجدہ ہوتی ہے اسے سورۃ البقرہ کہتے ہیں. اب بقرہ کا مطلب کیا ہوا؟ ہم نے سب سنا ہے سورۃ البقرہ, سورۃ البقرہ. بقرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں, بقرہ گائے کو کہتے ہیں, بقرہ گائے کو کہتے ہیں. اس سورت گائے کی سورت کیوں کہا جاتا ہے, گائے والی سورت کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ بنی اسرائیل کا ایک خاص واقعہ ذکر, جس واقعے کا گائے سے تعلق, بقرہ سے تعلق, اس مناسبت سے اس سورت کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے. وہ واقعہ کیا ہے اسی بارے میں؟ وہ یہ ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل ایک شخص کا قتل کر دیا, یعنی ایک شخص کو قتل کر دیا. اور کس نے قتل کیا, قاتل کون ہوتا ہے یہ معلوم نہیں. تو بنی اسرائیل کے لوگ آتے ہیں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس, اور آ کر عرض کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام, ہمیں اس کے قاتل کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے, اسے قتل کر دیا ہے. آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ ہمیں قاتل کا پتہ بتا دیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں. دعا کرنے کے اللہ رب العالمین سے حکم ہوتا ہے کہ ان سے کہو کہ ایک گائے کو ذبح کرے, اور پھر ذبح کرنے کے بعد اسی گائے کے حصے سے اس مقتول مر چکا ہے جس کا قتل کیا گیا ہے اس کے باڈی میں ٹچ کرے. تو اس سے ہوگا یہ کہ وہ انسان دوبارہ زندہ ہوگا, اور یہ بتا دے گا کہ قاتل کون ہے, اس نے اور بتا کر ایک معجزہ تھا جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے صادر کروانا تھا اللہ رب. تو ایسا ہی ہوا. پھر پوری تفصیلات ہیں, چونکہ یہ مجھے خلاصہ بیان کرنا ہے تو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. بڑے آسانی سے ایسا نہیں ہوا انہوں نے ذبح کیا, اسرائیل کی عادت ہے. وہ عادت کیا تھی میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو. تو ہوا یہ کہ ذبح کیا ان لوگوں نے آخر, اور پھر اس گائے کے ایک حصے سے اس مقتول ٹچ کیا, اور وہ مقتول زندہ ہوا اور قاتل کا پتہ. تو یہ کرانے کا ایک یہ جو معجزہ تھا, اس کا ایک خاص مقصد بھی. ایک مقصد تو بہت بڑا یہ تھا کہ بہت سے بنی اسرائیل میں جو بعد الموت کے قائل ہیں, یعنی موت کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے آخرت کے لیے, اس کا عقیدہ نہیں تھا. تو اللہ رب العالمین نے اس معجزے کے دکھایا کہ دیکھو جس طرح اس گائے کو تم نے ذبح کر دیا, یہ گائے مر چکی لیکن اس کے بعد اللہ نے اسے دوبارہ زندہ کیا, تو اسی طرح تم کو بھی زندہ کر دینا. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اللہ رب العالمین, اللہ بڑی آسانی سے ایسا کر سکتا ہے. اس کے علاوہ بنی بہت ایسی اللہ کی کیا کرتے ہیں ہر جگہ اللہ رب العالمین. اور اس پارے میں تقریباً پہلے پارے میں بنی اسرائیل کا ہی ذکر ہے. وہ ان کی سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ اللہ کی ناشکری کیا کرتے. دعویٰ تو تھا کہ ہم موسیٰ کے ماننے والے ہیں, ٹھیک ہمارے طرح, ہم اور آپ جیسے آج ہے ویسے ہی. ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ کے فالوورز ہیں, لیکن جب عمل کرنے کا ٹائم آتا ہے تو رسول اللہ کی مخالفت, رسول اللہ کی سنتوں کو ہی ترک کرتے ہیں.
ہم جیسا کرتے ہیں ویسے ہی وہ کرتے تھے. وہ مانتے تھے, حضرت موسیٰ کو سامنے کہتے تھے ٹھیک آپ کے ساتھ ہم چل رہے ہیں, فرعون کے پاس سے بچ کر بھاگ رہے ہیں یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کے ساتھ, آگے سمندر ہے, پیچھے اس کا لشکر موجود ہے فرعون کا. تو اب حضرت موسیٰ کو کہہ رہے بھائی کیا ہوا, خامخواہ آپ ہم کو لے کر آ گئے, اچھا تھا ہم غلامی ہی کر رہے تھے, صحیح تھا, اب آگے سمندر ہے ہم کیسے جائیں گے. تو جب اپنا مطلب انہیں نظر آتا تو حضرت موسیٰ کی اتباع کرتے, لیکن جہاں اب تھوڑی فراخی آ جاتی اور دیکھا نہیں ہے تو حضرت موسیٰ کی نافرمانی کرتے. اللہ تعالیٰ نے ان پر کتنی نعمتیں کی, فرعون سے بچایا, سمندر کو پھاڑ کر بیچ سے راستہ نکالا, آسمان سے من اور سلوہ نازل کیا, طرح طرح کی چیزیں نعمتیں ان کو, لیکن بار بار گمراہی میں جاتے ہیں, اپنی مرضی سے جاتے ہیں. یہی ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت فرعون کے پاس, فرعون کے پاس سے جو ہے بچ کر نکل آئے, اللہ نے انہیں نجات دے دی. تو ہوا یہ کہ بنی اسرائیل ایک قوم کے پاس سے گزرنے کے بعد وہ قوم ایسی بتوں کی عبادت کرتی, تو انہیں دیکھ کر مزہ آیا, ارے موسیٰ علیہ السلام یہ قوم تو عبادت کر رہی ہے بتوں کی, تو آپ بھی ایک خدا بنا کے دیجئے نا, آپ بھی ایک بت ہمیں بنا کر دیجئے جس کی ہم عبادت کریں. موسیٰ بھی پریشان کری, کیسی جاہل قوم ہے کہ جن کو ہم نے اللہ کے پاس سے بچایا, اللہ رب العالمین کے فضل سے اللہ رب العالمین نے انہیں بچایا, ظلم سے بچایا, فرعون کے ظلم سے بچایا, نجات دے دی توحید کی دعوت کی بنیاد پہ, توحید کے قائل ہونے کی بنیاد پہ, اور اس نے جو ہے بتوں کو دیکھ لیا اور پھر کہہ رہی ہے کہ یہ قوم کے آپ ہمیں بھی بنا کر دے دیں. تو حضرت یہ آیت ہے اجعل لنا الہا کما لہم. بہرحال تو ہوا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے تورات دینے کے لیے کوہ طور پر بلایا تھا. 40 راتوں اس کی تفصیل میں ہوا یہ کہ وہ قوم تھی بنی اسرائیل, حضرت موسیٰ چونکہ یہود نہیں تھے وہاں پہ, تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک بچڑا بنا لیا, یعنی ایک بچڑے کو معبود بنا لیا اپنا, ایک پتلا تھا بچڑے کا, اس کی عبادت کرنے. ان کے اندر گائے کی عظمت تقدس کہیں نہ کہیں ان کے دل میں چھپی. تو اللہ رب العالمین نے قاتل کو پتہ لگوانے کے لیے گائے کو ذبح کرنے کا حکم جو دیا, اس میں جہاں بہت ساری یہ بھی ہے جس کی عظمت تقدس جس کا ان کے اندر بیٹھ چکا ہے, وہ خدا سے ملاتے ہیں, تو انہیں احساس ہو کہ جب وہ ذبح کر رہے ہیں خدا یا یہ جانور خدا نہیں ہو سکتا, اللہ رب العالمین ایک واحد ذات ہے, واحد خدا ہے. اور بھی کئی حکمت علماء نے بیان کی. تو اسی مناسبت سے اس سورت کو کیا کہا جاتا ہے, سورۃ البقرہ. اچھا, ابتدا ہوتی ہے اس سورت کی الف لام میم سے. الف لام میم حروف مقطعات میں سے, مقطعات کسے کہتے ہیں آپ نے قرآن کی بہت سی سورتوں میں دیکھا ہوگا, الف لام میم, الف لام را, قاف, کاف, یا عین صاد, یہ سارے آپ نے پڑھے ہوں گے حروف. تو ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں. مقطعات کا مطلب کیا ہوتا ہے, جو الگ الگ. تو الف لام میم یہ الگ الگ حرف, کاف, ہا, یا عین صاد الگ الگ حرف, اس وجہ سے ان حروف مقطعات ہے. اچھا, اس کی میننگ کیا ہے, یہ اس کا جو صحیح علم ہے وہ صرف اللہ رب العالمین سے, لیکن اس کو اللہ نے ذکر کیا کیوں, پیچھے بہت سی حکمت علماء کرام نے, ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی ہے, میننگ نہیں حکمت, میننگ تو اللہ کو معلوم ہے, حکمت ایک بہت بڑی یہ بھی ہے کہ قرآن نے چیلنج دیا کفار کو کہ اگر آپ اللہ کے نبی کو سچا نہیں مان رہے اور آپ اس کلام کو کلام اللہ نہیں مان رہے, تو آپ اس جیسی کتاب لا کر دکھائیے. جب آپ اس کتاب کا انکار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ محمد کا اپنا کلام ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے, آپ کا یہ دعویٰ ہے, تو آپ اس جیسا کلام لا کر دکھائیے, ایک سورت اس جیسا لا کر دکھائیے. تو الف لام میم, کاف, ہا, یا عین صاد, ان مقطعات کے ذریعے ایک حکمت اس کے پیچھے یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ بھی پیغام دیا کہ دیکھو یہ وہی حروف ہیں, الف سے لے کے یا تک وہی حروف ہے, الف لام میم, کاف, ہا, یا عین صاد, یہ الفابیٹس میں سے ہی ہے, عربک الفابیٹس میں سے ہی ہے. یہ وہی حروف ہیں جو استعمال کر کے تم بھی بات کرتے ہو, جن کو استعمال کر کے تم بھی اپنا کلام بناتے ہو. تو قرآن کریم بھی حروف میں کوئی الگ سے حروف استعمال نہیں کیے گئے, یہی الف سے لے کے یا تک, انہی حروف کا استعمال کرنے کے باوجود قرآن کریم فصاحت اور بلاغت میں اپنے کلام کے اعتبار سے, اپنے معنی کے اعتبار سے اتنے بلند مقام پر ہے کہ اس جیسا کلام کوئی پیش نہیں کر سکتا. تم بھی تو انہی حروف کو استعمال کرتے ہو نا. اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے, تو اس جیسی صورت استعمال کر کے بنا کر لاؤ, انہی حروف کو استعمال ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے حروف مقطعات کی. بہرحال سورۃ البقرہ کی ابتدا ہوتی, شروع میں انسانوں کی 3 قسمیں بیان کی. پہلی قسم انسانوں کی 3 گروہ ہے, 3 گروپس ہیں, ان کا ذکر ہے. پہلا گروہ ہے دین کا, پہلا گروہ ہے مومنین کا, اور دوسرا گروہ ہے کافرین, اور تیسرا گروہ ہے, تو پہلے مومنین کا ذکر ہوتا ہے, کفار کا ذکر ہوتا ہے. مومنین کی خاص صفات کو گنایا اللہ نے, الذین الغیب, وہ ہیں متقین جو غیب پر ایمان. غیب پر ایمان لانے کا کیا مطلب, غیب کسے کہتے ہیں, غیب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ اپنے سینس آرگنز کے ذریعے اور اپنی عقل, محض عقل کے ذریعے کا نالج حاصل نہیں کر سکتے. مثلا آخرت, مثلا جنت, مثلا جہنم, یہ ساری ایسی یا زندگی کے بعد, موت کے بعد دوبارہ زندگی, یہ ساری ایسی چیزیں جو غیب ہیں, غیب جنہیں ہم اپنے سینس آرگنز کے ذریعے چھو سکتے, دیکھ سکتے کہ بھئی یہاں جنت. تو اللہ رب العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو غیب کے متعلق
جو بھی خبریں دی ان پر ایمان لانا بغیر دیکھے ایمان لانا ایمان کی شرط ہے۔ وہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے بس ہم ایمان، رسول اللہ کی صحیح قول صحیح حدیث موجود ہے، آپ نے غیب کے متعلق یہ خبر دی ہے، تو اب میری عقل بظاہر مجھے لگ رہا ہو کہ میری عقل کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بات سمجھ میں آ نہیں رہی ہے عقل کو، میری عقل کو، ہمیں یہ نہیں کرنا ہے کہ بھائی اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو پتہ نہیں صحیح لکھا ہے، تو یہ ایمانی کیسا ہے؟ یعنی ایمان تو یہ تھا کہ آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی تسلیم کیا، تو سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچا نبی کر لیا ہے، تو ہر چیز پر ایمان لانا ہے۔ اس کے علاوہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، نماز ادا کرنے نہیں کہا بلکہ کہا نماز قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نماز کو تمام آداب، فرائض، واجبات، سنن و مستحبات، حضور تمام چیزوں کا لحاظ رکھ کر جب نماز ادا کی جائے تو اس اقامت الصلاۃ کہتے ہیں، وہ ہے جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تیسری چیز زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنے مال سے خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ وہ اوصاف ہیں جن پر جو ہے ان کو کیا ہے متصف ہونا چاہیے، اور کسی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پر بھی۔ اس کے بعد کفار کا ذکر ہوتا ہے کہ بھائی کفار ہیں وہ تو ہٹ دربی میں انکار کر رہے ہیں، وہ تو مان ہی نہیں رہے، تو پھر اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کو بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کوشش کر رہے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے کفار بھی ایمان لے آئے، وہ بھی بچ جائیں، وہ بھی جنت میں جائے، جہنم کی آگ سے بچ جائے، آپ کو فکر تھی، آپ بہت پریشان ہوئے، تو اللہ نے فرمایا سواء انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ یہ کے لیے برابر ہے، آپ ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لانے والے، اللہ وہ ایمان نہیں لانے والے۔ ان کے بد اعمالیوں کے نتیجے، ان کے غلط عقائد اور غلط کردار اور غلط حرکتوں کے نتیجے میں دنیاوی سزا یہ ملی ہے کہ ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگ چکی اور آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے، تو حق کو وہ قبول نہیں کر سکتے، اپنی آنکھوں سے دیکھ تو رہا ہے، حق بات سن تو رہے ہیں، لیکن حق کو وہ قبول نہیں کریں گے، تو یہ کفار کا ہے، تو ان کے لیے اللہ نے عذاب کا وعدہ کیا ہے۔ اس کے بعد پھر منافقین کا ذکر ہوتا ہے اور کثرت سے ان کے برے اوصاف، ان کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے میں کفر کو چھپا رہا ہو، اندر سے ہے کافر، اندر سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا، اندر سے مسلمان نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے سامنے وہ مسلمان بنتا ہے کہ بھائی ہم بھی مسلمان بھی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول مانتے ہیں، سازش کرنے کے لیے تاکہ سازش کرے اور مسلمانوں کو اپنا بنے اور پھر کفار کے سامنے پیچھے جا کر سازش کرے۔ تو ان کے برے اعمال کا اور ان کے بری حرکتوں اور بری صفات کا ذکر کیا گیا۔ دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، قلبی دلی بیماریوں میں مبتلا ہے، حسد، کینہ، تکبر، اللہ کے احکامات اور دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کتنے آج بھی لوگ ہیں اللہ کے رسول کا علیہ باللہ مذاق اڑاتے ہیں، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ارے مسلمان سارے بیکورڈ ہیں اور مسلمان یہ ہے تو وہ ہے۔ ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا ہے، ہمیں اس دنیا میں صبر کرنا ہے، آخرت ہمارے لیے۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، کفار ان قریب جان جائیں گے کہ آخرت کا اچھا انجام کن کا ہے۔ دنیا میں تو مذاق اڑاتے آئے مسلمانوں کا، لیکن اب جب موت آئے گی تو سمجھ میں آ جائے گا کہ مومنین حق پر تھے اور ان کو اچھا انجام ان کا ہونے والا ہے یا ان کفار کا ہونے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، کہ یقیناً مومنین کامیاب ہو گئے۔ اب وہ کون سے مومنین ہیں؟ تو پہلی 10 آیتوں میں ان کے 7 صفات، ان کی 7 اوصاف، ان کی 7 صفات کا، 7 کوالٹیز کا ذکر ہے جو مومنین کے اندر ہونی چاہیے، اور اگر ان اوصاف کو ایک مومن بندہ اختیار کر لیتا ہے تو وہ ایک پکا مومن کہلائے گا جس کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ اپنی نماز میں خشوع اور خضوع کا لحاظ رکھتے ہیں، یعنی بالکل خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی بالکل اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اور زیادہ ہلتے بھی نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ اندر سے بھی توجہ بھی نماز میں ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو کچھ اور سوچ رہے ہیں، بلکہ مکمل کنسنٹریشن کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد فضول کاموں اور فضول باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، اپنے آپ کو برے اعمال سے، برے اخلاق سے بچاتے ہیں، اور یعنی اپنا تزکیہ کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانتوں کا خیال رکھتے ہیں، وعدوں کو پورا کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ یہ وہ مومنین ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں اور ان کے لیے جنت ہے، جو جنت کے وارث بنیں گے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے آیت نمبر 23 میں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، لیکن ان کی قوم نے ان کی دعوت کو جھٹلایا، اور پھر اخیر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا جس پر وہ سوار ہوئے اور مومنین سوار ہوئے، اور پھر پانی کے ذریعے انہیں ڈبا کر ان کی قوم کو، وہ جو کفار تھے انہیں ڈبا کر اللہ نے ہلاک کر دیا، اور جو حضرت نوح تھے اور جو مومنین تھے اللہ نے انہیں کشتی میں محفوظ رکھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 66 میں آئے کہ مشرکین کی محرومی کی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ قد كانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون، مستکبر، یہ جو متکبرین تھے اور جو کفار تھے
یہ ایمان سے محروم کیوں ہوئے، خیر سے محروم کیوں ہوئے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ جب قرآن کی تلاوت ان کے سامنے کی جاتی تھی تو وہ وہاں سے بھاگ جایا کرتے تھے، قرآن کو سننا نہیں چاہتے تھے، قرآن کو سمجھنا نہیں چاہتے تھے، اور پھر مجلسیں لگایا کرتے تھے، محفلیں جمایا کرتے تھے جس میں وہ قرآن کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے تھے، قرآن کا، اسلام کا، دین کا مذاق بناتے تھے، قرآن کے متعلق بیہودہ باتیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ وہ اعمال ہے جن کی وجہ سے وہ محروم ہو گئے خیر سے اور ایمان سے محروم ہے۔ آیت نمبر 78 میں اللہ نے اپنی چند اہم نعمتوں کا ذکر کیا، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ کہ اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے تمہیں کان عطا کیے، تمہیں آنکھیں عطا کی، تمہیں دل عطا کیے، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ اور تم بہت ہی تھوڑا اللہ کا شکر ادا کرتے ہو۔ یعنی اللہ کی تو کئی نعمتیں ہیں، ان میں سے بہت اہم نعمتیں جن کا ہم روزانہ ہر وقت استعمال کرتے ہیں وہ کان ہے، آنکھ ہے، انسان کا دل ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں وہ ہیں جو اللہ نے دی ہیں۔ تو اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ جب آنکھیں اللہ نے دی ہیں تو ہم ان آنکھوں سے وہی دیکھیں جو اللہ چاہتا ہے، جب کان اللہ نے دیے ہیں تو ان کانوں سے ہم وہی سنیں جو اللہ چاہتا ہے، جب دل اللہ نے دیا ہے تو پھر اس دل سے بھی ہم وہی سوچیں اور اس دل میں ہم وہی محبت، اسی کی محبت ڈالیں جیسا اللہ چاہتا ہے۔ اس کے بعد کفار کے لیے عذاب کی وعید کا بھی ذکر ہے، اور پھر کافروں کی تمنا بیان کی گئی ہے آیت 99 میں، حتی اذا جاء احدکم الموت قال رب ارجعون کہ جب کفار کے پاس ملک الموت آئے گا اور اس کی روح قبض ہو رہی ہوگی، ان کفار کی روح قبض ہو رہی ہوگی، اور اب وہ آخرت کے منازل کو دیکھنا شروع ہو جائیں گے، تو اب افسوس کریں گے کہ کاش میں ابھی مسلمان ہوتا، اور اللہ سے کہیں گے رب ارجعون، یا اللہ مجھے واپس اس دنیا میں لوٹا دے، واپس آپ اس دنیا میں بھیج دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اب نہیں، ہرگز نہیں، اب بالکل نہیں بھیجنا ہے، اب بھیجا ہی نہیں جا سکتا۔ جب تم دنیا میں تھے وہاں ہمارے رسول آئے، وہاں تم تک ہماری باتیں پہنچائی گئی، لیکن تم نے تکبر کیا، تم نے انکار کیا، تم نے اسلام کا مذاق اڑایا، اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی، تو اب کچھ وہ نہیں ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ابھی بھی صرف زبان سے کہہ رہے ہیں، یعنی اگر سپوز اسے دوبارہ بھیج دیا جائے دنیا میں تو یہ پھر جا کر کفر کریں گے، پھر جا کر شرک کریں گے۔ اللہ ظاہر، اللہ علیم اس بات کا علم رکھتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا 104 میں آیت نمبر تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون کہ ان کے چہرے جہنم کی آگ سے جھلس رہے ہوں گے، اور اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں واپس بھیج دیجیے، ہمیں یہاں سے نکال دیجیے۔ اللہ کہیں گے ہماری آیتیں تم پر پڑھی جاتی تھی، تمہیں ڈرایا جاتا تھا، لیکن تم جھٹلاتے رہے اسے، تو اب مجھے نہ کہو، ہم تم پر کوئی ظلم نہیں کر رہے ہیں، بلکہ تمہارے اعمال کا نتیجہ تمہیں مل رہا ہے۔ دنیا میں ہم نے اختیار دیا، سیدھا راستہ، غلط راستہ دونوں بتا دیا، لیکن تم نے اپنی مرضی سے غلط راستہ اختیار کیا، تو اب اس کا تمہیں مزہ چکھنا ہوگا۔ اس کے بعد آیت 115 میں اللہ نے انسان کی پیدائش کا ذکر کیا کہ وہ بے مقصد اللہ نے انسانوں کو نہیں بنایا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تمہیں یوں ہی ہم نے پیدا کر دیا اور تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ لیکن اللہ نے ہمیں ایسا نہیں پیدا کیا، بلکہ مقصد کے تحت پیدا کیا کہ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، یہ ہمارا مقصد ہے، اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر ہم جائیں گے۔ اس کے بعد سورۃ النور کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس سورت میں مختلف دینی، اخلاقی، معاشرتی احکامات بیان کیے گئے، معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی کو پھیلانے سے روکا گیا ہے، اور پاک دامنی اختیار کرنے کا حکم ہے۔ اور پھر اس سورت میں حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو تہمت لگائی گئی تھی اس کی برات ہے، انہیں بری کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت سے مختلف آداب بھی بیان کیے۔ سب سے پہلے حد زنا کا ذکر ہے، یعنی ایک زانی، الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، ایک زانی عورت اور ایک زانی مرد اگر غیر شادی شدہ ہے تو پھر انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں گے، یہ ان کی سزا ہوگی، یہ ان کی حد ہے، ان پر نافذ ہوگی۔ اگر اسلامی حکومت ہے تب، یہ حکومت کا کام ہے، کوئی بھی آدمی اٹھ کر یہ نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ اگر شادی شدہ مرد ہے اور شادی شدہ عورت ہے اور اب زنا کر رہے ہیں تو پھر اس کے لیے سنسار ہے، اسٹون ٹو ڈیتھ ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا بڑا جرم ہے جس سے پورے معاشرے میں بے حیائی پھیلے گی۔ اگر اس جرم پر سختی کے ساتھ پابندی نہیں لگائی جائے تو پھر جو ہے یہ چیز، اس کی برائی جو ہے پھیلتی رہے گی اور پورا معاشرہ کرپٹڈ ہو جائے گا۔ اچھا، لیکن اب کوئی زانی ہے یا نہیں ہے، اس کو ثابت کیسے کریں گے؟ یہ اسی وقت ثابت ہو پائے گا کہ جب 4 مرد گواہ موجود ہوں، یا جس نے زنا کیا ہے وہ خود اعتراف کر لے کہ بھئی ہاں میں نے زنا کیا ہے، یعنی 4 مردوں نے، گواہوں نے زنا کرتے ہوئے ایک دم دیکھا ہو بالکل، اور وہ گواہی دیں، تب ہی جا کر جو ہے اس شخص کو زانی مانا جائے گا، یا یہ کہ وہ شخص خود کہے کہ ہاں میں نے زنا کیا ہے۔
اور تبھی حد نافذ ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہو سکتی نافذ حد۔ اس کے علاوہ پھر حد قذف کا بھی ذکر ہے کہ اب جب زنا کی سزا سخت ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کہ بہت سے لوگ کسی پہ تہمت لگا دیں کہ بھائی یہ زانی ہے، تو ایسا اب اگر کسی کو زانی کہہ رہا ہے وہ، تو اب اس کے اوپر ذمہ ہے کہ 4 گواہ لے کے آئے جنہوں نے بالکل دیکھا ہو، عادل گواہ ہونے چاہیے، مسلمان عادل گواہ، جھوٹ نہیں بولنے والے۔ اور اگر وہ شخص جس نے تہمت لگائی ہے کسی کے اوپر کہ یہ اس نے زنا کیا ہے اور 4 گواہ لانے پر وہ قاصر رہا، وہ نہیں لا پایا 4 گواہ، تو جس نے تہمت لگائی ہے اسے سزا دی جائے گی، 80 کوڑے لگیں گے اسے۔ اس سزا کو حد قذف کہتے ہیں، کیونکہ کسی پر بھی تہمت لگانا یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر ڈھیل دے دی جائے تو پھر ہر ایک دوسرے پر سب تہمت اور بہتان ہی لگاتا رہے۔ اس کے بعد واقعہ افک کا ذکر ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات کا ذکر ہے۔ ہوا یہ تھا سن 9 ہجری میں غزوہ بنی المستلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان واپس آ رہے تھے اور ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تھا انہوں نے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا قضائے حاجت کے لیے گئی تھی، لیکن لوگوں کو معلوم نہیں چلا کہ حضرت عائشہ گئی ہوئی ہیں قضائے حاجت کے لیے، سارا قافلہ روانہ ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب وہاں پر واپس آتی ہیں تو واپس آنے کے بعد دیکھتی ہیں کہ بھئی قافلہ وہاں پہ موجود ہی نہیں ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پریشان ہو جاتی ہیں کہ اب میں کیسے جاؤں، تو وہ وہیں بیٹھ جاتی ہیں۔ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ آس پاس ہی ہوتے ہیں، وہ حضرت عائشہ کو دیکھ رہتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے اونٹ پر حضرت عائشہ کو سوار کرا دیتے ہیں اور پھر اونٹ کو لے کر وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور قافلے کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ تو بس یہی ہوا۔ لیکن جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، جو کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ سازشیں کرتا رہا، اللہ کے نبی اور ازواج مطہرات اور دیگر مسلمانوں پر تہمتیں لگاتا رہا، تو اس نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور اس نے فوراً حضرت عائشہ اور حضرت صفوان پر تہمت لگا دی رضی اللہ عنہما کہ الیاذ باللہ کہ انہوں نے کچھ غلط کیا ہے، یہ الگ تھے، تنہائی میں تھے۔ تو یہ اتنی بڑی تہمت تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر کہ 1 مہینے تک تقریباً وہ مستقل پریشان میں رہی، اللہ کے نبی کو پریشان کیا گیا، مسلمانوں کو پریشان کیا گیا۔ آخر میں ایک لمبی مدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کا اظہار کیا اور فرمایا ھذا بہتان عظیم، یہ حضرت عائشہ پر بہت بڑا بہتان ہے، یہ جو بھی تہمت لگائی ہے جن لوگوں نے، انہوں نے بہت بڑا بہتان باندھا ہے اور بہت بڑی تہمت لگائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیات کے ذریعے، قرآنی آیات کے ذریعے حضرت عائشہ کی برات کو قیامت تک کے لیے ابدی کر دیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 22 میں بھی یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى۔ ہوا یہ کہ جب منافقین نے، خصوصا عبداللہ بن ابی بن سلول نے یہ چرچا کرنا شروع کر دیا کہ حضرت عائشہ پر تہمت لگانے لگا، تو بعض سیدھے مسلمان بھی جو ہے اس میں بھول سے جو ہے شریک ہو گئے، جن میں ایک صحابی تھے حضرت مستح رضی اللہ عنہ، وہ بھی جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے خلاف ان پر جو تہمت لگی تھی اور جو تبصرے کر رہے تھے، تو یہ بھی تبصروں میں شریک ہو گئے تھوڑا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب معلوم چلا کہ میری بیٹی حضرت عائشہ کے متعلق تہمت لگی اور مستح بھی جو ہے تہمت لگانے میں اور چرچا کرنے میں داخل ہے، تو حضرت ابو بکر نے یہ کہا، یہ جو مستح تھے یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے اور اللہ کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کی فائنینشلی مدد کیا کرتے تھے مستح کی۔ تو جب حضرت ابو بکر کو معلوم ہوا کہ میری بیٹی عائشہ کے خلاف تہمت لگی ہے، پروپیگنڈا جھوٹا کیا جا رہا ہے، اس میں یہ بھی شریک ہو گیا مستح بھی، تو انہوں نے یہ قسم کھائی کہ اب آئندہ میں کبھی بھی مستح کو فائنینشلی سپورٹ نہیں کروں گا۔ تو یہ آیت نازل ہو گئی کہ ایسا نہ ہو، بلکہ اللہ نے جسے مال و دولت دی ہے، جسے جو اہل علم و فضل ہیں، انہیں کبھی یہ قسم نہیں کھانی چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کی مدد نہیں کریں گے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہا گیا کہ نہیں، ان سے غلطی ہو گئی، الگ بات ہے۔ حضرت مستح نے پھر بعد میں بہت توبہ کی، ظاہر ہے چونکہ یہ ایک جھوٹی بات تھی، اب اس میں پروپیگنڈا میں وہ بھی شریک ہو گئے، لیکن بعد میں انہیں احساس ہوا کہ ان سے غلطی ہوئی، انہوں نے بہت توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ کو یقیناً قبول کیا۔ لیکن حضرت ابو بکر کو کیا حکم دیا گیا کہ آپ جو ہے رشتہ داری کا لحاظ رکھنا ہے، چاہے جو ہو جائے، رشتہ دار ہیں، آپ اس کی مدد جاری رکھیں، آپ نے جو قسم کھائی اس قسم کو توڑیں اور اس کا کفارہ ادا کریں۔ بہرحال اس کے بعد آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے چند آداب سکھائے مکانات میں داخل ہونے کے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ ان آیتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل نہ ہو، یہ اسلامی آداب ہیں کہ آپ کہیں جائیں تو کسی کے گھر میں یوں ہی داخل نہ ہو جائیں، بلکہ پہلے اجازت لیں، اجازت ملے اس کے بعد آپ داخل ہو، اور اگر اجازت نہ ملے، آپ کو واپس جانے کو کہا جائے تو خاموشی سے واپس چلے جائیں، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ ہاں کوئی اگر ایسا گھر ہے جہاں پہ کوئی رہتا ہی نہیں ہے، ظاہر ایسا مکان ہے، ایسی عمارت ہے جہاں کوئی نہیں ہے، خالی ہے، ویران ہے، تو ظاہر ہے وہاں پہ آپ داخل ہو سکتے ہیں اگر آپ کو معلوم ہو کہ وہ ویران ہے۔ پھر اس کے بعد
مومنین کو حکم یہ دیا گیا اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کو حکم دیا گیا کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، یعنی نظروں کی حفاظت کریں، نظریں نیچی رکھیں، غیر محرموں کو نہ دیکھیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہی حکم مردوں کو اور یہی حکم عورتوں کو بھی دیا گیا کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں اور اس کے بعد اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور غیر محرم کے سامنے اپنی زینت کا مظاہرہ نہ کریں۔ بس جو محرم ہو ان کے سامنے اجازت ہے اور جو غیر محرم ہو ان کے سامنے بے پردہ رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 35 میں ذکر کیا اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے۔ کیا مطلب زمین و آسمان کا نور ہے؟ اللہ منور ہے، یعنی زمین و آسمان کو اللہ نے روشن کر رکھا ہے، پوری کائنات کو اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے روشن کر رکھا ہے۔ اس کے بعد کافروں کے اعمال کی مثال دی گئی ہے۔ بعض کافر ایسے ہوتے ہیں جنہیں آخرت پر یقین ہوتا ہے، آخرت پر ان کا ایمان ہوتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے ایک اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ تو ان کافروں کی کیا مثال ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کی، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء۔ دیکھیں ریگستان میں جب آپ چل رہے ہوں، یہاں ایک مثال یہ دی گئی ہے کہ ایک بہت پیاسا انسان ہو، بہت پیاس لگی ہو اس کو بہت زیادہ، اور وہ ہے ریگستان میں کہ دور دور تک کہیں پانی نظر نہیں آ رہا ہے اور پیاس سے اس کی حالت خراب ہو رہی ہے۔ چلتے چلتے اچانک اس کو دور سے پانی نظر آنے لگا، لیکن وہ پانی نہیں۔ ریگستان میں کیا ہوتا ہے کہ جب دھوپ تیز ہوتی ہے تو ریت کی چمک دور سے ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ ریت نہیں ہے بلکہ وہ پانی ہے۔ دور سے دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ بھئی پانی اب قریب ہے، حالانکہ وہ پانی نہیں ہوتا ہے، وہ ریت کی چمک ہوتی ہے، دھوپ اس پر پڑ رہی ہوتی ہے۔ تو اب ایک پیاسا آدمی جسے وہ ریت کی چمک دکھے، جسے وہ پانی سمجھنے لگے اور بھاگا وہاں پر جائے، اور جب وہاں قریب پہنچے تو دیکھے کہ بھئی یہ تو پانی ہے ہی نہیں، تو اس کے ساتھ کیا ہوگا، کیسا احساس ہوگا؟ اللہ نے فرمایا وہ کفار جن کو جو آخرت پر ظاہر یقین رکھتے ہیں اور دنیا میں اچھے کام کرتے رہتے ہیں اس نیت سے کہ بھئی آخرت میں یہ کام میرے کام آنے والے ہیں، غریبوں کو کھلایا اور دیگر چیزیں کی، اچھے کام کیے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ اعمال آخرت میں مجھے بچائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا ان کے اس اعمال کی حیثیت یہی ہے جیسا کہ یہ ریت کی چمک، یعنی انہیں لگ رہا ہے کہ پانی ہے، انہیں لگ رہا ہے کہ یہ کام آئے گا، لیکن جیسے ہی وہ پیاسا قریب پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ پانی ہے ہی نہیں۔ اسی طرح جیسے ہی ان پر موت آئے گی تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وہ اعمال ایکسیپٹڈ ہی نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں۔ بغیر ایمان کے، بغیر اسلام کے کوئی عمل چاہے جتنا اچھا عمل ہو اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی 4 باتوں کا بیان کیا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ آیت 52، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کو اوبے کرے گا، اللہ کے رسول کو اوبے کرے گا، اللہ سے اپنے پاسٹ کے سلسلے میں بھی ڈرتا رہے گا اور اپنے فیوچر میں بھی اللہ سے ڈرتا رہے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ نے جو خلافت راشدہ کا وعدہ کیا تھا ان 4 صحابہ کرام سے، حضرت ابو بکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم سے، ان کا ذکر ہے۔ اس آیت کو آیت استخلاف بھی کہتے ہیں کہ اس میں اللہ نے خلافت کا وعدہ کیا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ تم میں سے جو ایمان لے اور نیک اعمال کیا، اللہ اس بات کا ان سے وعدہ کر رہا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلافت دے گا۔ اور ہوا، حضرت ابو بکر کو خلافت ملی، حضرت عمر کو خلافت ملی، حضرت عثمان کو خلافت ملی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلافت ملی، رضی اللہ عنہم اجمعین، اور یہ خلافت راشدہ ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 58 میں بچوں اور غلاموں کا ذکر ہے کہ ابھی تک تو بڑوں کا ذکر تھا کہ بھئی بغیر اجازت کے گھروں میں داخل نہیں ہونا ہے، تو جو بچے ہوتے ہیں وہ تھوڑے بے تکلف ہوتے ہیں اور لوگ زیادہ اسے سیریسلی بھی نہیں لیتے، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں کہیں بھی داخل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے وہ تو عام حالتوں میں ٹھیک ہے، لیکن 3 اوقات ایسے ہیں جہاں پر بچوں کو بھی بغیر اجازت کے داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات، جو غلام ہیں، سلیوز ہیں، ان کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے، اور جو بچے ہیں ابھی بالغ نہیں ہوئے انہیں بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ 3 اوقات میں بغیر اجازت کے داخل ہو جائے۔ وہ 3 اوقات کیا ہے؟ ایک فجر سے پہلے، دوسرا ظہر کے بعد جب انسان آرام کرتا ہے، قیلولہ کرنے جاتا ہے، اور تیسرا عشاء کے بعد۔ یعنی یہ وہ اوقات ہیں جہاں انسان بے تکلفی کے ساتھ اپنے گھر میں رہتا ہے اور صرف ضرورت کے کپڑے پہنا ہوا ہوتا ہے۔ اب اچانک کوئی داخل ہو جائے تو ظاہر ہے اس میں بے پردگی کا بھی امکان ہے اور وہ اس انسان کو تکلیف پہنچے گی، اس لیے بچوں کو بھی اس ٹائم پہ بغیر اجازت کے داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 61، لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم و بیوت آبائکم۔ ہوتا یہ تھا کہ جو بعض معذورین ہوتے تھے، نابینا ہوتے یا ہاتھ پیر سے معذور ہوتے تھے، وہ
صحیح سالم لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر، جو تندرست ہوتے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانے میں شرماتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری معذوری کی وجہ سے ہم زیادہ جگہ گھیر لیں یا کچھ اس طرح. اور اسی طرح جو تندرست ہوتے تھے وہ معذوروں کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلانے میں اس لیے انہیں تشویش ہوتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو مسلمانوں میں سے کہ وہ معذور ہے بیچارہ اور کم ہی کھائے اور ہم زیادہ کھا لیں. تو مسلمانوں کے یہاں تو ایثار ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ایسے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ جو معذور ہیں اور تم سب مل کر ایک ساتھ بیٹھ کر کھا سکتے ہو اپنے گھروں میں، اپنے آبا و اجداد کے گھروں میں، بہنوں کے گھروں میں، بھائیوں کے گھروں میں، رشتہ داروں کے گھروں میں بیٹھ کر کھا سکتے ہو. ان چھوٹی موٹی بات میں اتنی باریک بینی کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد آیت نمبر 62 میں مخلص مسلمانوں کا ذکر ہے اور منافقین کا بھی ذکر ہے. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوا. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب غزوہ احزاب چل رہا تھا، یعنی غزوہ خندق، جس میں مشرکین کے تمام قبائل نے ایک ساتھ مدینہ المنورہ پر حملہ کر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے ڈیفینسو پوزیشن اختیار کرتے ہوئے خندق کھدوائی تاکہ لوگ جو ہے یہ فوج جو ہے اس طرف نہ آ پائے، خندق جو ہے بیچ میں گیپ رہے. تو اس ٹائم میں کیا ہے کہ مسلمانوں کو حکم ہوا کہ سارے مسلمانی خود ہی خندق کھود رہے تھے، اللہ کے نبی بھی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے مدد صحابہ کرام کی. تو جو مخلص مسلمان تھے وہ تو دل و جان کے ساتھ جو ہے خندق کھود رہے تھے اور تیاری کر رہے تھے، اور اگر ضرورت پڑتی تو اللہ کے نبی سے اجازت لے کر جایا کرتے کہیں. لیکن جو منافقین تھے سب سے پہلے تو کام کرنے میں ہی سستی کرتے تھے، دل سے کام نہیں کر رہے ہوتے تھے. دوسری چیز کہ اب اگر کہیں جانا ہوتا تو اللہ کے نبی کے سامنے ہیلے بہانے بناتے یا پھر بس اوقات بغیر بتائے خاموشی سے نکل جاتے. تو ان دونوں کا ذکر کیا گیا کہ مومنین کی صفات یہ ہیں، اور جو یہ منافقین ہیں یہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. اس کے بعد سورۃ الفرقان کی ابتدا ہوتی ہے. فرقان کہتے ہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والی چیز کو. اس سورت میں قرآن کریم کو فرقان کہا گیا ہے، تو چونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو سورہ فرقان کہا گیا. اور اس میں اسلام کے بنیادی عقائد کا ذکر ہے. اس کے علاوہ مشرکین کو جو اعتراضات تھے بعض ان کا جواب دیا گیا ہے. سب سے پہلا اعتراض جو مشرکین کا تھا آیت نمبر 4 میں دیکھیں، وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه واعانه عليه قوم اخرون فقد جاءوا ظلما. ان للمتقين مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. پچھلی آیتوں میں جہنمیوں کا ذکر ہوا کہ جہنم میں ان کے ساتھ کیا ہوگا اور کیوں ہوگا، اور اب اللہ تعالیٰ دوسری جانب کا ذکر فرما رہے ہیں، یعنی جنتیوں کا ذکر فرما رہے ہیں. اللہ نے فرمایا ان للمتقین مفازا، کہ بے شک متقیوں کے لیے کامیابی ہے، جنہوں نے اللہ کا لحاظ رکھا، نیک اعمال کرتے رہے، گناہوں سے بچتے رہے، اللہ سے ڈرتے رہے، اللہ کے حقوق ادا کیے، بندوں کے حقوق ادا کیے. بے شک ان لوگوں کے لیے کامیابی ہے. اور جنت میں داخل ہونے سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی، اور اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی کہ جب قیامت کے دن سارے لوگ ڈرے ہوئے ہوں، سہمے ہوئے ہوں گے، گھبرائے ہوئے ہوں، تو اس وقت آپ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے مطمئن بیٹھے ہوں اور سکون سے بیٹھے. ان للمتقین مفازا، بے شک متقیوں کے لیے کامیابی ہے. انہیں کیا ملے گا؟ حدائق واعنابا، باغات ہوں اور انگور ہوں، یعنی بہت سارے باغات ہوں گے جن میں خوبصورت درخت ہوں گے، کھانے پینے کی اچھی چیزیں ہوں جن میں انگور بھی ہوں. قرآن کے اولین مخاطب جو ہیں، جو سب سے پہلے قرآن نے جن سے خطاب کیا وہ مکہ کے لوگ تھے، اور مکہ کے لوگوں کے لیے انگور ایک معروف پھل تھا، اور یہ طائف کے شہر سے مکہ آتا تھا، اور جب یہ پھل آتا تو وہ بہت خوش ہو جاتے اور بڑے مزے سے اسے کھاتے، اور اس کے ذریعے مختلف دیگر کھانے پینے کی چیزیں بناتے. تو گویا اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں کہ یہ جو انگور تم یہاں پہ کھاتے ہو مزے کے ساتھ، قیامت میں، آخرت میں، جنت میں اس سے کئی گنا زیادہ بہتر انگور، حدائق واعنابا،
اور جنتیوں کے لیے خوبصورت بیویاں ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور نوجوان ہم عمر عورتیں ہوں گی. قواعد ان عورتوں کو کہتے ہیں جو اپنی شکل و شباہت کے اعتبار سے اور اپنی باڈی سٹرکچر کے اعتبار سے نہایت خوبصورت ہو اور بالکل پرفیکٹ ہوں. اور اترابا وہ عورتیں ہیں جو ہم عمر ہوں اور ایک ایج کی ہو، ایک عمر کی ہو. وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور کیا جنت میں شراب ہوگی؟ ہاں ہوگی، اور وہ ایسی شراب ہوگی جس سے نشہ بھی نہیں آئے گا، اور جب انسان اس شراب کو پیے گا تو وہ اپنی عقل بھی نہیں کھو بیٹھے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور لبریز چھلکتے ہوئے پیالے ہوں، بھرے ہوئے پیالے ہوں. لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا، وہ لوگ وہاں نہ کوئی بےہودہ باتیں سنیں گے، نہ کوئی بیکار بات سنیں گے، نہ کوئی جھوٹی بات سنیں گے. یعنی وہاں انہیں کوئی برا بھلا کہنے والا نہیں ہوگا، وہاں ان پر کوئی لعنت ملامت کرنے والا نہیں ہوگا، وہاں ان سے کوئی بری بات کہنے والا نہیں ہوگا، وہاں کوئی جھوٹ بولنے والا نہیں ہوگا. یعنی جنت کا ماحول بالکل پاکیزہ ماحول. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. اچھا، تو یہ چیزیں انہیں کون دے گا؟ اتنے انعامات انہیں کون دے گا؟ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ تمہارے رب کی طرف سے ان لوگوں کا بدلہ ہے جو انہوں نے اچھے اعمال کیے. تمہارے رب کی طرف سے ان کا بدلہ ہے، اور بھرپور انعام ہے، بھرپور انعام ہے. یعنی اتنے انعامات ہوں گے کہ ان کے لیے کافی ہو جائیں. اب یہاں پر آپ ایک چیز پر غور کریں کہ جب جہنمیوں کا ذکر ہوا تھا اور جہنم کے عذاب کا ذکر ہوا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جزاء وفاقا، یعنی موافق بدلہ ملے گا. انہوں نے جیسا عمل کیا ہوگا، جتنے گناہ کیے ہوں گے، اس کے بقدر، اس کے مطابق انہیں سزا اور عذاب ملے گا. لیکن جب جنتیوں کا ذکر ہوا اور جنت کی نعمتوں کا ذکر ہوا، اس کے انعامات کا ذکر ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جزاء وفاقا، کہ موافق بدلہ ملے گا، کہ جتنے اچھے عمل کیے اسی کے مطابق مل جائے. ایسا نہیں، بلکہ عطاء حسابا، بھرپور انعامات ملیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہوں نے جتنے عمل کیے ہوں گے، اچھے عمل کیے ہوں گے، اس سے کئی گنا بڑھا چڑھا کر اللہ دیں گے. محض اپنے فضل و کرم سے بڑھا چڑھا کر اللہ انہیں دے گا. اور بعض مفسرین نے عطاء حسابا کے تعلق سے یہ فرمایا کہ عطاء حسابا کا مطلب یہ ہے کہ انہیں انعامات ملیں گے حساب کے ساتھ. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ہر شخص کو اندھا دھند ملے، بے قاعدہ ملے، بلکہ حساب کے ساتھ ملے گا. مراتب کا لحاظ رکھا جائے گا. جو زیادہ نیک ہوگا اسے زیادہ ملے گا، جو اس سے کم نیک ہوگا اسے اس پہلے شخص کے مقابلے میں تھوڑا کم ملے گا. جزاء من ربک عطاء حسابا، تمہارے رب کی جانب سے یہ انعامات ہیں، یہ بدلہ ہے. تو وہ رب کون ہے؟ رب السماوات والارض وما بینہما، کہ وہ آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے ان سب کا رب ہے. الرحمن، وہ بہت بڑی رحمت والا ہے. لا يملكون منه خطابا، لا يملكون منه خطابا، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ ایسی ہیبت والا رب ہے کہ کسی کی مجال نہیں کہ اس رب کے سامنے اپنی زبان کو. اللہ نے جو اصول بیان کر دی، اور یہودیوں کا جو نظریہ تھا کہ جو اسرائیلی ہوگا، جو یہودی ہوگا، وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، جہنم میں کبھی نہیں جائے گا، اور اگر گیا بھی تو چند گنے چنے دنوں کے لیے جائے گا. تو اللہ نے اس عقیدے کی تردید کی اور اس کے بعد اصول بتا دیا کہ جس نے بھی شرک کیا اور گناہوں میں لگا رہا، اس کے شرک نے، اس کے گناہوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا، وہی لوگ آگ والے ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. والذین آمنوا، اچھا جنتی کون ہوگا؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے. اولئک اصحاب الجنہ، وہی لوگ جنت والے ہوں گے، وہی لوگ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. ہم فیہا خالدون، اور وہ لوگ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی اس جنت سے اب نہیں نکالا جائے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ پر اور اس کے تمام انبیاء پر اور دین اسلام پر جس طرح ایمان لانے کا حق ہے اس طرح ایمان لایا جائے اور نیک اعمال بھی کیے جائے. پھر اللہ سے امید لگائی جائے کہ شاید اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی مغفرت فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل فرما دیں گے. اور جب ہم جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ تو ہم فیہا خالدون سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پھر وہی لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ لوگ جنت. اب کوئی یہودی بھی ایمان لے کر آ جائے اس کے لیے بھی یہ بات ہے
عیسائی بھی ایمان لے کے آ جائے اس کے لیے بھی یہ بات ہے, کوئی ہندو بھی ایمان لے کے آ جائے اس کے لیے بھی یہ بات, سب کے لیے یہ بات ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اچھا جنتی کون ہوگا؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے. اولئک اصحاب الجنہ, وہی لوگ جنت والے ہوں گے. ہم فیہا خالدون, اور وہ لوگ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, کبھی اس جنت سے اب نہیں نکالا جائے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا, یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جسے میں کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, اور تم نماز پڑھو, زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو. تو اس شخص نے کہا کہ اللہ کی قسم میں ان چیزوں میں بالکل کمی بیشی نہیں کروں گا, نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اس بات کی خوشی ہو کہ وہ کسی جنتی کو دیکھے تو چاہیے کہ وہ اس شخص کو دیکھ لے. السلام علیکم مفتی صاحب, کیا جنت میں سب اپنے فیملی سے مل سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم, کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور ان کی اولاد بھی ان کی اتباع کرتے ہوئے ایمان لے آئی, تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اولاد کو بھی اپنے والدین کے ساتھ رکھے گا, اپنے گھر والوں کے ساتھ رکھے گا. اسی طرح قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون, کہ جنت والے اور ان کی بیویاں سائے میں, صوفوں کے اوپر, تخت کے اوپر آرام فرما رہے ہوں گے. اور جہنم میں اس کا اپوزٹ ہوگا, وہاں کوئی اچھی چیز نہیں ہوگی, ہر تکلیف دہ چیز جہنم میں ہوگی, اور جنت میں ہر پاکیزہ چیز موجود ہوگی. وہاں پہ کوئی تکلیف دہ چیز, کوئی گندگی, کوئی نفرت والی چیز نہیں ہوگی. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی, عورتیں ہوں گی. اور آگے جو فرمایا وہ انتہائی سعادت ہے, یعنی کسی کو کوئی سعادت حاصل ہو تو اس سعادت کا جو آخری درجہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, کہ اب اس جنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اب کوئی بیماری نہیں آنے والی, اب کوئی بڑھاپا نہیں آنے والا, اور اب کبھی موت نہیں آنے والی, اب جوانی ہی جوانی, اور اب کوئی فقر و فاقہ نہیں آنے والا. بہت جھیل لیا, خندق میں 2 پتھر باندھ لی, اب اور یہ محنت نہیں کرنی ہوگی اور یہ مشقت نہیں اٹھانی ہوگی, اب صرف رزق ہی رزق ہے اور اللہ کی رضا ہی رضا ہے. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. کہ ایمان جو ہے یہ جنت میں دخول کے لیے شرط ہے, اس کے بغیر کوئی جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. اگر کوئی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے, دنیا جتنی بھی دنیا کما لے, قیامت کے دن وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. لہٰذا ہمارا کوئی مسلمان بھائی یا ہماری کوئی مسلمان بہن شکوک اور شبہات کی وجہ سے, ڈاؤٹس کی وجہ سے اگر اسلام سے دور ہو رہی ہے تو وہ اپنا نقصان کر رہی ہے. کوئی بندہ اسلام سے دور ہو رہا ہے تو وہ اپنا نقصان کر رہا ہے. ایسی جنت میں ہوگا جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, کہ وہ جنت ایسی جنت ہے, وہاں ایسی نعمتیں ہیں کہ جس جنت کو کسی آنکھ نے اب تک دیکھا نہیں اور کسی کان نے اب تک سنا نہیں, اور اس کا تصور بھی کسی کے دل و دماغ میں نہیں آیا. یعنی ایسی خوب لگژریس لائف ہوگی اور اتنی زبردست نعمتیں ہوں گی, اتنا عیش و آرام وہاں پر ہے اور اتنی پسندیدہ زندگی ہوگی کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. قرآن میں جو جنت کی نعمتیں بیان کی گئی ہیں وہ ان الفاظ میں بیان کی گئی ہیں جو ہمارے ذہن سے قریب تر ہو, ہم کچھ اندازہ لگا سکے. ایسا نہیں ہے کہ بس جو بتا دیا گیا قرآن میں بس وہی ہوگا اور ہم جو سوچ رہے ہیں اس طرح ہوگا. نہیں, جنت ایسی جگہ ہے جو ہمارے امیجنیشن سے باہر ہے, ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے ہماری عقل سے جو قریب تر الفاظ ہو سکتے ہیں اور قریب تر معنی ہیں, اس کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو اختیار کیا کہ جنت میں نہریں بہ رہی ہوں گی, جنت میں یہ نعمت ہے وہ نعمت ہے. لیکن اس کی کیفیت کس طرح ہوگی, کتنی زبردست ہوگی, اس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہماری امیجنیشن سے باہر ہے. اور ایسی زندگی ہے کہ جب انسان کو وہ زندگی ملے گی تو وہ اس سے راضی ہو جائے گا, اسے کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی, کوئی تنگی محسوس نہیں ہوگی, اس بات کی اس کا افسوس نہیں ہوگا کہ بھئی کاش یہ بھی ہوتا, کاش وہ بھی ہوتا. نہیں, وہاں پہ سب کچھ ملے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَهُم مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ, اس جنت میں وہ جو کچھ چاہیں گے وہ بھی ملے گا اور ہماری جانب سے اور مزید بھی ملے گا. یعنی وہ جو کچھ مطالبہ کریں گے یا ان کے دل میں جو خواہش آئے گی
وہ تو انہیں مل کر ہی رہے گا، لیکن ان چیزوں کے علاوہ ہم انہیں مزید اور بڑھا کر دیں گے، ہم اپنی جانب سے بھی دیں گے۔ لَهُم مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ۔ تو یہ جنت کی اتنی بڑی نعمت ہے اور اتنا بڑا اجر ہے، کس بنیاد پر ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق گزاریں۔ سب سے پہلی دلیل تو ہماری وہی ہے جو ہم نے آپ کو بتایا کہ خدا کی ہر نشانی، ہر مخلوق، اس کائنات کی ہر مخلوق اور اس کائنات کا سسٹم جو اتنا کمپلیکس سسٹم ہے، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کائنات مخلوق ہے اور اس کا کسی نہ کسی نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ اس ڈیزائن کا کوئی نہ کوئی ڈیزائنر پہلے سے موجود ہے۔ اور میں نے یہ بھی بتایا تھا غالباً کہ سائنس نے آج یہ بھی پروف کیا ہے کہ یہ یونیورس ایکسپینڈ، یہ کائنات ایکسپینڈ کر رہی ہے، پھیلتی جا رہی ہے، اور جس رفتار کے ساتھ یہ کائنات پھیل رہی ہے اس رفتار میں 0.1% بھی اگر اضافہ ہو جائے، یعنی وہ رفتار تیز ہو جائے، یا 0.1% بھی وہ رفتار دھیمی ہو جائے، کم ہو جائے، تو یہ کائنات ختم ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ اتنے پرفیکشن کے ساتھ اس کائنات کا چلنا اور اتنی ایکوریسی کے ساتھ اس کائنات کا ایکسپینڈ ہو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی اسے زبردست طریقے سے کنٹرول کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ دلائل تو بہت سارے ہیں، لیکن ہم چند دلیلوں پر ہی اکتفا کریں گے، چونکہ یہ بیسک اسلامک کورس ہے اور اس میں کئی سارے موضوعات کو ہمیں کور کرنا ہے، تو ایک ایک موضوع پہ ہم دو کلاس، تین کلاس نہیں لے سکتے۔ ہم چاہیں گے کہ مختصر کرتے ہوئے مختصر اور جامع بات آپ لوگوں کو بتا دی جائے، اور پھر جس کو جس موضوع پہ زیادہ دلچسپی ہو اس پہ مزید ریسرچ کرے، تحقیق کرے۔ بہرحال فزکس کے مختلف لاز ہیں، ٹھیک ہے؟ انہی لاز میں سے ایک لا ہے کوزیلٹی کا، ایک قانون ہے کوزیلٹی کا۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ کائنات کے اندر ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، جسے ہم انگلش میں کاز اینڈ ایفیکٹ کہتے ہیں، کاز اینڈ ایفیکٹ۔ اردو میں ہم اسے سبب اور مسبب کہتے ہیں، یا پھر علت اور معلول کہتے ہیں، کہ ہر ایفیکٹ کا کوئی نہ کوئی کاز ہونا ضروری ہے، ہر ایفیکٹ کا کوئی نہ کوئی کاز ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح ہمارا جو وجود، ہمارا جو ظاہری سبب ہے وہ کون ہے؟ ہمارا ظاہری کاز کون ہے؟ وہ ہمارے والدین ہیں۔ ہمارے والدین کا ظاہری کاز اور ظاہری سبب کون ہے؟ وہ ان کے والدین ہیں، تبھی تو یہ دنیا میں ہم آج موجود ہیں۔ اگر ہمارے والدین نہیں ہوتے تو ہم نہیں ہوتے۔ ہمارے والدین ہے، اگرچہ ہم نے شاید اپنے دادا پردادا کو نہیں دیکھا، لیکن کوئی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ ہمارے دادا پردادا موجود نہیں تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا موجود ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے پردادا موجود تھے۔ ہم افیکٹ ہیں، اور ہمارے ظاہری کاز کون ہے؟ ہمارے والدین اور ہمارے والدین۔ اور ہمارے والدین کے ظاہری کاز کون ہے؟ اس کا کاز سبب کون ہے؟ وہ ان کے والدین ہیں۔ پھر ان کا سبب کون ہے؟ وہ ان کے والدین ہیں، یہاں تک کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کا کاز اور سبب کون ہے؟ وہ جو سبب ہے ہم اسے کہتے ہیں وہ سبب اول، یعنی the first cause، اور ہم اسی فرسٹ کاز کو خدا مانتے ہیں، اللہ مانتے ہیں۔ تو یہ پوری دنیا، یہ جو کائنات ہے، اس کا جو سبب ہے، وہ کاز ہے، فرسٹ کاز ہے، وہ خدا ہے۔ اچھا، اب آپ جب یہ بات کریں گے تو ملحد کی جانب سے یہ بات آئے گی اور یہ اعتراض ہوگا کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر ہم اس لا کو تسلیم کریں، اگر کیا وہ تو سبھی کرتے ہیں، اگر کوئی انسان کہہ دے کہ ہم کاز اینڈ ایفیکٹ کے لا کو نہیں مانتے تو سائنس کی دنیا میں اسے پاگل سمجھا جائے گا، بے وقوف سمجھا جائے گا۔ وہ چاہے مسلم ہو، کرسچن ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، اور یا پھر ایتھسٹ ہو، ملحد ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سب اس لا کو سب مانتے ہیں، کاز اینڈ ایفیکٹ والے لا کو۔ یہ کامن سی بات ہے۔ تو اب یہاں پر وہ ملحد اعتراض کیا کرتا ہے؟ وہ یہ اعتراض کرے گا کہ بھئی ٹھیک ہے، جب ہر ایفیکٹ کا کوئی نہ کوئی کاز ہے، ہر مسبب کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، ہر معلول کی کوئی نہ کوئی علت ہے، تو پھر یہ بتاؤ کہ پھر خدا کا سبب کیا ہے؟ پھر خدا کا وجود کہاں سے آیا؟ خدا کو کس نے بنایا؟ خدا کا سبب کیا ہے؟ ہر چیز کا ایک آپ ہی نے کہا کہ ہر چیز کا ایک سبب ہے، تو پھر خدا کا سبب کہاں ہے، کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اب اس کا جواب سن لیں آپ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو کوزیلٹی کا لا ہے، یہ فزکس کا ایک لا ہے۔ کاز اینڈ ایفیکٹ، علت و معلول، سبب و مسبب کا جو یہ لا ہے، یہ قانون ہے، یہ فزکس کا ایک قانون ہے، فزکس کا ایک لا ہے۔ اور فزکس کا موضوع کیا ہے؟ فزکس کا موضوع یہ کائنات ہے، فزکس کا موضوع کائنات کی لمیٹیشن ہے۔
لہٰذا اس کائنات کی لمیٹیشن کے اندر جو بھی ذات ہوگی وہ اس قانون اور اس لا کی پابند ہوگی. لیکن جب ہم خدا کی بات کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی بات کرتے ہیں تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا رب تمام لمیٹیشنز اور تمام زمان و مکان سے پاک ہے. تو اللہ رب العالمین کو کائنات کی لمیٹیشن کے اندر قید نہیں کیا جا سکتا. اللہ اس کائنات کی لمیٹیشن کے باہر ہے. لہٰذا اللہ اس کائنات کی لمیٹیشن کا پابند ہوتا اگر تب تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی ہاں خدا کا بھی کوئی نہ کوئی سبب ہونا چاہیے. لیکن چونکہ خدا کائنات کی لمیٹیشنز کا پابند نہیں ہے، وہ ہر زمانے اور ہر جگہ سے پاک ہے. اسے کسی زمانے اور یہ جگہ کی ضرورت نہیں ہے. وہ ان چیزوں سے پاک ہے، وہ کسی بھی لمیٹیشن سے پاک ہے. لہٰذا فزکس کا یہ لا خدا پر منطبق نہیں ہو سکتا، کیونکہ فزکس کا جو یہ لا ہے اس کا موضوع کیا ہے؟ وہ یہ کائنات ہے اور کائنات کی لمیٹیشن میں جو کچھ بھی ہے. بہرحال اس کو آپ دوسرے انداز میں اس طرح اور سمجھ سکتے ہیں کہ خدا کے متعلق یہ سوال کرنا کیوں غلط ہے کہ خدا کو کس نے بنایا. اتنا اگر وہ ادھر تک آپ لے آئیں اس کو، وہ یہ تو مانے گا کہ چلو بالفرض مان لے کہ خدا ہے، تو پھر خدا کو کس نے بنایا؟ تو اگر کاز اینڈ افیکٹ کا مسئلہ ہر ایک پر منطبق کیا جائے تو پھر یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہو. پھر خدا کو اگر کسی نے بنایا تو پھر اس کو کس نے بنایا، پھر اس کو کس نے بنایا، پھر اس کو کس نے بنایا، پھر تو سلسلہ چلتا رہے گا. تو ظاہر سی بات ہے یہ جو فزکس کا لا ہے اس کا موضوع یہ کائنات ہے، اور کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان چیزوں پر ان اصول کا منطبق ہوتا ہے. اور وہ کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ ظاہر ہے کائنات کی لمیٹیشنز کی پابند ہے، اس لمیٹیشنز کے اندر ہے. اور اللہ رب العالمین زمان و مکان سے اور تمام لمیٹیشن سے پاک ہے. تو فزکس کا لا خدا پر منطبق کرنا یہ درست نہیں ہے. اب اس کو دوسرے انداز میں کس طرح سمجھیں؟ اب آپ اس طرح سمجھیں کہ فزکس کا ہی ایک قانون ہے تھرمو ڈائنامکس کے مختلف لاز ہیں. اس کا جو دوسرا قانون ہے دا سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس،